إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد الصلاة والسلام على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الله احسن الخالقين صلوات گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر سید سعید حسن اور روشن جہاں بیگم مرحومین کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم دین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت ایک معروضہ میری طرف سے بھی ہے، میں اور ہمارے بھائیوں کی طرف سے کل شام میں ٹھیک 4 بجے مجلس وداعی ایام عزا علی نگر کالونی کے بالچٹی میں منعقد ہوتی ہے۔ گزارش کروں گا کہ پابندی وقت کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ مجلس ٹھیک 4 بجے شروع ہو جاتی ہے اور قبل اس کے جلوس چپ تعزیہ بال سرٹیفکیٹ کے قریب پہنچتا ہے مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس مجلس میں 2 مہینے 8 دن کا کنکلوژن پیش کیا جائے۔ زنانے کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے۔ خواتین سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ اس آخری مجلسوں میں کی ایک مجلس ہے، اس میں شرکت فرمائیں۔ صلوات بر محمد عزیزاً محترم، اللہ نے اس زمین میں وسعت، آسمان میں بلندی، دریاؤں میں روانی، سمندر میں وجدانی، آفتاب میں گرمی، چاند میں روشنی، ستاروں میں چمک، پھولوں میں خوشبو، ہر چیز کائنات میں اس نے پیدا کی ہے، مگر کسی بھی بات پر اس نے فخر نہیں کیا کہ دیکھو میں کتنا بڑا خدا ہوں کہ اتنی بڑی زمین کو بنا دیا، دیکھو بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتنے اونچے آسمان کو بنا دیا، بہتے ہوئے پانی میں ہم نے مچھلیاں پیدا کر دی، ہوا بنا دی جس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے تھے، پھول ہے، پھولوں میں خوشبو ہے، آفتاب و مہتاب ہیں، دنوں رات کی گردشیں ہیں، کسی بھی چیز پر اس نے فخر نہیں کیا، لیکن ان ساری چیزوں کے درمیان جب اس نے حضرت انسان کو خلق فرمایا تو کہا تبارک اللہ احسن الخالقین،
بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنی سب سے اچھی مخلوق کو خلق کیا۔ دستور زندگی بھی یہ ہے کہ ہر خالق اپنی مخلوق سے انسیت، اس سے کچھ نہ کچھ محبت اور اس سے کچھ اٹریکشن رکھتا ہے۔ وہ معمار جو اپنے تخیل کے حسن کے مطابق اینٹوں کو ترتیب دے کر عمارت کی شکل عطا کی، جب تک وہ اپنی عمارت کی بنیادوں کو مضبوط نہ بنا لے وہ حقیقت میں معمار نہیں کہا جاتا۔ شمع بنانے والا جب تک کہ شمع کی روشنی کو تیز و تند ہواؤں سے بچانے کے واسطے بندوبست نہ کر لے، صحیح معنوں میں وہ نور پسند نہیں کہا جاتا۔ ایک مصور اپنے ذوق تخلیق سے کینوس پر جب تصویر میں حسین رنگ بھرتا ہے، جب تک اپنی اس تصویر کو محفوظ کرنے کے لیے فریم نہ بنا لے، اسے صحیح معنوں میں مصور نہیں کہا جا سکتا۔ کون سا وہ شاعر ہے جو ایک ایک لفظ کی ترتیب اور تنظیم، تہذیب اور تحفظ کے لیے اپنے شعور کو نچوڑ کر نہ رکھ دے؟ اور کون سا وہ خطیب ہے جو اپنے فکری سرمایے کو الفاظ کا جامہ پہنا کر آپ کی بارگاہ میں پیش نہ کرے؟ تو جب ہر خالق اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، معمار کوشش کرتا ہے کہ بننے والی عمارت کی بنیادیں مستحکم ہو جائے، شمع بنانے والا کوشش کرتا ہے کہ شمع بننے سے پہلے شمع کو بچانے کے لیے فانوس کی تعمیر کی جائے، مصور اپنے ذوق تخلیق کو بچانے کے لیے فریم بنا لیتا ہے۔ تو جب یہ چھوٹے چھوٹے خالق اپنی مخلوق کی حفاظت کا سامان ڈھونڈتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ خالق مطلق جس نے انسان جیسی چیز کو بنا کر دنیا میں اتار دیا، جس کی بنا پر اس نے خود اعلان کر دیا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، تو وہ اس انسان کی حفاظت کے لیے کوئی سامان مہیا نہ کرے؟ ہر چیز کی حفاظت ضروری ہے اس انسان کے لیے جو وہ بنا رہا ہے، اور ہر چیز کی تباہی کے اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ زلزلے آ جائیں تو عمارت کی بنیادوں کو کمزور کر سکتے ہیں، لٹکتی ہوئی تصویر پر شاید کوئی اثر نہ ہو۔ ایک ہوا چلے، جلتا ہوا چراغ بجھ جائے، کسی اور شے پر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ اسی طریقے سے کسی کو پانی نقصان دیتا ہے، کسی کو ہوا نقصان دیتی ہے، کسی کو زلزلے نقصان دیتے ہیں، کسی کو گرد و غبار نقصان دیتے ہیں۔ جب ہر شے کے تباہی کے اسباب مختلف ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو تباہ کرتی ہے؟ پریشانی کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہم لفظ انسان کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ وجود ابھر کر آتا ہے کہ ایک سر ہے، چہرہ ہے، دو ہاتھ ہیں، بازو ہیں، سینہ ہے۔ اگر انسان فقط اسی کا نام ہے تو اتنے جلیل القدر وجود کو تباہ کرنے کے لیے ایک بیکٹیریا کافی ہے، ایک نہ دیکھے جانے والا وائرس کافی ہے۔ لیکن انسان فقط جسم کا نام نہیں ہے،
انسان متاع شعور کا نام ہے. اگر اس میں متاع شعور نہ ہو، عقل و ادراک نہ ہو، تو یہ انسانی جسم قصاب کے ترازو پر تولنے کے برابر ہے. معلوم ہوا انسان فقط گوشت کے ڈھیر کا نام نہیں ہے، بلکہ اس مملکت ذہن پر جو شعور کی سلطنت ہے اس کا نام ہے انسان. اور جو چیز انسان کے اس شعور کو کمزور کر دے، زخمی کر دے، مزمحل کر دے، ضعیف کر دے، ناکارہ کر دے، اس شے سے بچنا انسان کی ذمہ داری ہے، اور اس شے کا نام ہے گناہ. جیسے ہی انسانی شعور کے قلعے میں گناہ شریعت کی زبان میں کہتا ہوں، عام زبان میں اسے برائی کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ جو انسانی دانش میں برائی ہے وہ یقیناً اور حقیقت شریعت کی زبان میں گناہ ہوگا. تو گناہ جیسے ہی شعور کے قلعے میں داخل ہوتا ہے، انسانی زندگی میں ایک کپ کپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تباہی مچا دیتی ہے، قیامت آ جاتی ہے. بڑے سے بڑا انسان، مضبوط سے مضبوط انسان جو پہاڑوں کو اٹھا لیتا ہے، طوفانوں کے رخ کو موڑ دیتا ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ایک چھوٹے سے گناہ کا بار برداشت کر سکے. پچھلے چند روز سے بلکہ چند ہفتوں سے روزانہ اخبار میں ایک خبر آ رہی ہے کہ جسے ہم بہت ہی اچھا انسان سمجھ رہے تھے، اس نے اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اور جس کو گرفتار کر کے عدالت تک پیش کیا جا رہا ہے، غور سے دیکھیے اس کا سر جھکا ہوا ہے. عزیزان گرامی، اتنا بڑا مضبوط اور قوی ہیکل انسان جو طوفانوں کے رخ کو موڑ دیتا ہے، پہاڑوں کو ہٹا لیتا ہے، وہ جرم کرنے کے بعد عدالت میں پہنچ کر خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا الفاظ ختم ہو گئے؟ کیا شعور کا خزانہ خالی ہو گیا؟ کہ نہیں، شعور کا وہ حصہ جو الفاظ مہیا کرتا ہے وہ ختم ہو گیا. اب جیسے ہی یہ برائی اس کے شعور میں داخل ہوئی، پیروں میں کپ کپاہٹ ہے، ہاتھوں میں ارتعاش ہے، نظریں جھکی ہوئی ہے، زبان گنگ ہے. معلوم یہ ہوا کہ شعور انسانی اگر زخمی ہو جائے تو قوی سے قوی انسان بھی کمزور بن جاتا ہے. اور اس کو کمزور بنانے کی وجہ ہے وہ برائی، وہ جرم، وہ گناہ. کتنا مضبوط ہے یہ گناہ اس انسان کے مقابلے پر. آئیے تجزیہ کرے. رات کا وقت تھا، 12، 1، 2، 3 بجے، چاروں طرف سناٹا، اندھیرا. ہم اپنے گھر پہنچے، دروازے پر دق الباب کیا، آواز 4 گھروں تک جا رہی تھی، مگر ہمیں ڈر نہیں لگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میں تھا، میرا گھر تھا، مجھے حق تھا کہ میں کسی بھی وقت اپنے گھر پر جا سکتا ہوں. لیکن اگر اسی وقت بجائے میرے کوئی اور انسان آ جائے جسے اختیار نہیں تھا کہ اس وقت اس علاقے میں یا اس وقت اس گھر پر آئے، تھوڑی سی آواز ہوگی وہ بھاگ جائے گا. کسی کے باتوں کی سننے کی آواز آئے گی، اس کے قدم ڈگمگانے لگیں گے. چھوٹا سا بچہ رونا شروع کرے گا، وہ پریشان ہو کر بھاگے گا. بھئی انسان تو اتنا بڑا مضبوط قوی ہیکل تھا، ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز پر وہ ڈر کر بھاگ کیوں گیا؟ کہ انسان کا جسم مضبوط تھا، مگر وہ احساس جرم تھا جس نے انسان کو بھاگنے پر مجبور کیا. یہ تو انسانوں کی بات ہے. جانوروں پر تجزیہ کیجئے. بھئی ہمارے پاس تو عقل ہے،
جانور کے پاس تو عقل نہیں ہے، انہیں بہت ہی تھوڑی سی عقل دے دی گئی، بحر شعور کا ایک قطرہ کہ بس اسی سے کام چلاؤ، نہ اس کو بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے۔ لیکن اتنی چھوٹی سی عقل رکھنے کے بعد بھی اس کے اندر دیکھیے کہ جذبہ کتنا ہے، برائی کس حد تک بڑے سے بڑے جانور کو کمزور بنا دیتی ہے۔ نظر اٹھا کر ہم نے آسمان پر دیکھا، ایک چیل اڑ رہی تھی، اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی چڑیا اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ جس تیزی سے چیل اڑ رہی ہے اسی تیزی سے چھوٹی سی چڑیا گویا کہ اس چیل کا بڑے جانور کا تعاقب کر رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ چیل کے چہرے پر خوف ہے، ڈر ہے، پریشانی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے اتنے بڑے جانور کو خوفزدہ کر دیا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا جو اتنی چھوٹی ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے چیل رک کر پلٹ کر اپنا ایک پر مارے تو وہ چڑیا کا بھیجا نکل جائے، اس کے باوجود وہ چھوٹی سی چڑیا اپنے کو چھوٹا نہ سمجھتے ہوئے بڑے سے جانور کا تعاقب کر رہی ہے۔ پتہ چلا کہ اس چیل نے اس چڑیا کے بچے کھا لیے تھے۔ معلوم وہ احساس جرم تھا جو بڑے جانور کو کمزور بنا رہا ہے۔ احساس مظلومیت نے چھوٹے سے جانور کو قوی کر دیا۔ حق و باطل کی جنگ میں یہ نہ دیکھو کہ قلت کدھر ہے اور کثرت کدھر ہے۔ حق و باطل کی جنگ میں دیکھو کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ اگر کثرت کے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، سلطنت ہے، تخت ہے، لشکر ہے، دریا ہے، پانی ہے، فرات ہے، لیکن اگر اس کے بعد اس کے پاس باطل ہے تو یہ احساس باطل کا ہونا اسے کمزور بنا کر چھوڑ دے گا۔ اور اگر قلت کے پاس حق کا تصور ہے تو وہ تعداد میں کم سہی، وطن سے دور سہی، تشنہ لب سہی، اتنے قوی رہیں گے کہ ایک وقت میں 30,000 سے لڑنے کے واسطے تیار رہیں گے۔ کتنے قوی ہیں اس کا اندازہ کیجئے۔ شب عاشور 72 کے پاس اطمینان تھا، 30,000 کم سے کم دے دا، 30,000 کے پاس اضطراب تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں قلت ہے وہاں اضطراب ہو، جہاں کثرت ہے وہاں اطمینان ہو، لیکن تاریخ نے بتایا کہ جہاں قلت تھی وہاں اطمینان تھا، جہاں کثرت تھی وہاں اضطراب تھا۔ اور اطمینان اس منزل تک تھا کہ 72 اس طریقے سے جڑ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ سامنے کا 30,000 اگر بغیر کسی الٹیمیٹم کے جنگ چھیڑ بھی دیتا ہے تو یہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کثرت اپنی کثرت پر ناز رکھنے کے باوجود اعلان جنگ کرتا ہے، مگر 72 میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بغیر اعلان کی بھی جنگ کو وہ روک سکتے ہیں۔ روکا، کس نے روکا؟ جب ظلم کا سیل رواں آگے بڑھا، صلوات پڑھیں بر محمد، تو فقط ایک آواز گونجی، خبردار جو جہاں ہے وہیں رک جائے، جو جہاں ہے وہیں رک جائے۔ ہم اپنے امام کے پاس جائیں گے، حکم کا انتظار کرنا، پھر ہمارے عمل یا رد عمل کو دیکھنا۔ ایک آواز، مگر اس ایک آواز میں اتنی طاقت تھی
کہ گھوڑوں کے چلنے کی آواز، انسانوں کی چیخ و پکار کی آواز، ہتھیاروں کی آواز پر ایسے خاموشی طاری ہو گئی جسے معلوم ہو رہا تھا کہ کربلا کے میدان میں موت انڈیل دی گئی ہو۔ عزیزان گرامی، دست شجاعت سے کھینچا ہوا ایک خط تھا، کوئی زمین پر لائن نہیں تھی، انسانی فکروں پر دست شجاعت سے کھینچا ہوا ایک ایسا خط تھا کہ اس کے بعد نگاہ باطل میں اتنی طاقت باقی نہیں رہی کہ پلٹ کر دوسری طرف بھی دیکھ سکتا۔ شب عاشور نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن فقط آپ کی توجہ اس جانب لے جانا چاہتا ہوں کہ احساس جرم انسان کو کتنا کمزور کر دیتا ہے اور احساس حق انسان کو کتنا مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ چیز اگر ہمارے پاس ہو، 30,000 کا لشکر کیا، 3 لاکھ کا لشکر بھی آ جائے، وہی ہوگا جو کربلا میں ہوا تھا۔ معلوم ہوا انسانی شعور کی حفاظت، یہ زخمی نہ ہو، یہ کمزور نہ ہو، یہ ضعیف نہ ہو، اس کو بچانا ہے۔ کون بچائے؟ دوا کیا ہے؟ جسم کی نس پر رکھنے کا، ہاتھ رکھنے کا اختیار ہر حکیم اور ہر ڈاکٹر کو ہے، نفسیات کی نس پر کون ہاتھ رکھے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ اسی لیے جس نے حضرت انسان کو خلق کر کے اعلان کیا تھا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، اسی نے نسخہ تجویز کیا کہ اس انسان کو برائی اور گناہوں سے بچانے کے لیے ہم دوا تجویز کرتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ تمام چیزوں میں صرف نماز وہ چیز ہے جو انسان کو ہر قسم کی برائی سے دور رکھ سکتی ہے۔ کیا واقعی نماز میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر قسم کی برائی سے انسان کو دور رکھے؟ بھئی ہم تو جب سے ہوش سنبھالے، بلکہ ہوش سنبھالنے کے پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں، برائی ہم سے دور تو ہوئی نہیں، مگر ہے کیا طاقت اتنی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہر قسم کی برائی سے انسان کو دور رکھتی ہے۔ بس ایک مثال منزل آگے، 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جوانی کا زمانہ، تاریک زندان میں زندگی گزر رہی ہے، ظالم ظلم کرتے کرتے تھک گیا، مگر پھر بھی ظلم کی نئی راہوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، شرارتیں کوشش کر رہی ہے۔ ہارون رشید اس بات پر مصر ہے، کچھ ایسا کام کرو جو ابھی تک ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا۔ ایک یہودی خوبصورت حسین طوائفہ کی خدمات کو حاصل کیا گیا، زن فاحشہ جس کا کام سلطانوں کو گمراہ کرنا تھا، اسے بلایا، انعام کا لالچ، جاگیر کا لالچ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک جوان ہے جسے گمراہ کرنا ہے، جس کا تعلق ایسے بزرگ تک پہنچتا ہے جس نے تمہارے قلعوں کو کھیڑ کر رکھا تھا۔ آنے والی نے پوچھا کہ جوان کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ کہا عرب ہے۔ کہا کام ہو گیا، عرب، گرم خون، قید کی تنہائی، بیوی بچوں سے دور، شباب کی منزل، تیار کر کے زندان کا دروازہ بند کیا گیا۔ سیاست اس بات پر مطمئن ہے کہ حسن کامیاب ہو گیا،
تاریخ عصمت پڑھنے والے ایک نئے معجزے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس دور کے شعراء کو بلایا، زعماء کو بلایا، خطیبوں کو بلایا، زرخرید مورخین کو بلایا، اس لیے بلایا کہ جو دیکھو گے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ہمارا نہیں، پبلک کا نمائندہ بن کر پبلک کے سامنے بیان دینا جو کچھ تم دیکھ رہے ہو۔ رات ختم ہوئی، صبح نمودار ہوئی، زندان کے دروازے پر سارے لوگ پہنچے۔ ایک مرتبہ زندان کا دروازہ کھولا، کپ کپاتے ہوئے قدموں سے روشنی نے اندھیرے میں قدم رکھے، سب نے دیکھا کہ دو نمازی سر و سجود آئے۔ سیاست ایک مرتبہ جھنجھلائی، چلا کر یہودی عورت سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو اپنے آپ کو پیکر اسلام سے وابستہ کر لے۔ جلدی میں سیاست بھول گئی کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ ہم نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا، معلوم یہ ہوا کہ حسن خود نہیں گیا تھا بلکہ سیاست نے دھکے دے کر بھیجے تھے تاکہ امامت کو بھی اس رخ سے اب آزمایا جائے۔ کہ ہم نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کرو، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس نوجوان کو گمراہ کرو۔ طلب کیا زندان سے دربار تک، اب جب لے کر چلے، چلنے کا رنگ بدل گیا، گفتگو کے انداز بدل گئے، ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے تطہیر کے سمندر میں غوطہ لگا کر اپنے پورے پچھلے گناہوں سے دھل کر باہر نکلی ہے۔ ذل الہی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، شرم و حیا سے لپٹی ہوئی، گناہوں سے پاک دیوی نظریں جھکی ہوئی ہے۔ شہنشاہیت کی آواز آئی کہ ہم نے تم کو اس لیے زندان میں بھیجا تھا کہ تم اس نوجوان کو گمراہ کرو۔ بس جیسے ہی خلیفہ وقت نے کہا، لبوں میں جنبش پیدا ہوئی، نظریں اٹھنے لگی، جیسے جیسے مجاہد کی تلوار اٹھتی ہے۔ الفاظ کا ادا ہونا شروع ہوا، جیسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوہ فاران کے خطبوں سے کسی نے بولنے کا سلیقہ سیکھ لیا۔ کتاب زندگی کا ایک سبق اس نے شروع کیا۔ پہلا جملہ ادا کیا کہ اے حاکم، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جوان تیرے جیسا ہے؟ یہ ایک جملہ نہیں تھا بلکہ پورے مزاج خلافت پر ایک وار تھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جوان بھی تمہارے جیسا ہے؟ نہیں، یہ جملہ نہیں تھا بلکہ مورخ کی نگاہیں شاہی فصلوں کے اس پار جو ذل الہی کی حرکتوں کو ابھی تک نہیں دیکھ سکتے تھے، اس اکیلی عورت کے اکیلے جملے نے ایسے شاہوں کو بے نقاب اور برہنہ کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ میں داخل زندان ہوئی تھی، میرا امام مصروف عبادت تھا، میں خاموش تماشائی بن کر بیٹھی رہی، میں نہیں بتا سکتی کہ اس کی عبادت میں کتنا اطمینان تھا، اس کا رکوع سپردگی کی دلیل تھا، اس کا سجدہ اپنے فنا کا اعلان تھا، اس کے قیام میں قیامت گزر گئی۔ اے خلیفہ سن، جیسے ہی میرے امام نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کیا،
میں نے دیکھا آسمان کی دریچے کھلے اور حوروں کے کاروان در کاروان زندان میں آتے چلے گئے. انہوں نے پہلے میرے امام کا طواف کیا, اس کے بعد ان کے پیچھے صف بصف بن کر کھڑے ہو گئے. اے خلیفہ, جب جنت کی روح حوروں کا حسن میرے امام پر کوئی اثر نہیں کر سکا تو میرا حسن اس امام پر کیا اثر کرتا؟ عزیزان گرامی, یہ تو ایک یہودی ذہن تھا, یہ ظالمانہ ذہن تھا, ایک گندی فکر لے جانے والا ذہن تھا. مگر اس ایک انسان نے, ایک یہودی ذہن نے, دشمن فکر نے ایک رات میں ایک امام کی ایک نماز کو دیکھا تو فکر بدل گئی, مقدر بدل گیا, تقدیر بدل گئی. ارے اس قوم پر جس پر 14 معصومین کی نمازوں کا سایہ ہے, وہ قوم آج کس منزل پر ہونا چاہیے تھا؟ عزیزان گرامی, مقامی فکر ہے. نماز جہاں عبد و معبود کے درمیان وسیع ترین فاصلے کو پاٹنے کا ایک ذریعہ ہے, وہیں پر ایک پرانے اور بہت ہی قدیم دشمن کے خلاف تحریک ہے جس کا نام ہے شیطان. کیا کہا تھا شیطان نے؟ پالنے والے پہلے تو زندگی مانگی, پہلے اعلان نہیں کیا, پہلے زندگی مانگی. پروردگار نے اس کو زندگی دی, زندگی کا ویزا لے کر اعلان کرتا ہے, تیرے جبروت کی قسم, قیامت تک تیرے جتنے بندے آتے رہیں گے ان کو چاروں طرف سے بہکاتا رہوں گا. جو سامنے سے آئے گا اسے بھی بہکاؤں گا, جو پیچھے سے آئے گا اسے بھی بہکاؤں گا, جو سیدھے ہاتھ کی طرف سے آئے گا اسے بھی بہکاؤں گا, جو الٹے ہاتھ کی طرف سے آئے گا اسے بھی بہکاؤں گا. آواز مشیت آئی, شیطان تو چاروں سمتوں سے میرے بندوں کو بھٹکاتا رہے گا. 2 سمتوں نے پھر بھی چھوڑ دی ہے, ایک اوپر سے ایک نیچے سے. میری بارگاہ میں چاہے میرا بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو, اگر دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا لے تو اسے معاف کر دوں گا, اپنی پیشانیوں کو میری بارگاہ میں جھکا دے تو اسے معاف کر دوں گا. صلوات بر محمد و آل محمد. کتنی عجیب بات ہے کہ وہ قوم جس کے اماموں نے نمازوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں کو ویران کیا تھا, آج ان کی مسجدیں ویران ہے. وہ امام کہ جس کا نام لینا ہر مومن آج بھی اپنی زندگی کی متاع حیات سمجھتا ہے. 2 مہینے 7 دن گزر گئے, ہم نے حسینیت سے کچھ نہیں سیکھا اگر ہم نے شمر کے خنجر کو یاد رکھا اور حسین کے سجدے کو بھول گئے. یہ بھی مت کہیے صاحب ہم تو نماز پڑھتے ہیں مگر کیا کریں, بچے نہیں پڑھتے. اس لیے نہیں پڑھتے کہ مجلسوں میں ساری باتیں ہوتی ہیں مگر نماز پر نہیں کہا جاتا. مجرم اول ذاکر نہیں ہے, مجرم اول باپ ہے. معافی چاہتے ہوئے گستاخی اگر ہو تو معاف کر دیں, باپ سے پہلے مجرم اول اس کی ماں ہے اگر اس کا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہو تو. جس وقت بچہ آپ کے ساتھ مجلس میں آنے تک جو اس کی عمر ہوئی تھی, ارے تو جملہ ہی غلط کہہ دیا میں نے یار, تو وہ ایک دور تھا جب بچے باپ کے ساتھ مجلس میں جایا کرتے تھے. اگر اس دور کو بھی مان لیں کہ جس
عمر میں بچہ آپ کے ساتھ مجلس میں آنے کے لیے تیار ہوا تھا، ذاکر کے ذکر کو سننے اور سمجھنے کے قابل ٹھہرا تھا، آیا اس عمر تک بچہ آپ کے کنٹرول میں تھا یا خطیب اور ذاکر کے کنٹرول میں تھا؟ آج کے زمانے کے بچے، خدا کے واسطے کبھی مت کہیے آج کے بچے، زمانے کے بچے، مومن اور مومنہ کے گھر کے پیدا ہونے والا بچہ زمانے کا بچہ نہیں ہوتا۔ اسے کہیے مومن کا بچہ ہے، اسے کہیے کہ مومنہ کا بچہ ہے، کہ ہم نے بہت زبردستی کی، یہاں تک کیا کہ اس کو کھانا نہیں دیا جب تک کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ غلطی تو یہی کی، چھوٹا سا بچہ اگر آپ اس سے کہیں کہ کھانا نہیں ملے گا جب تک نماز نہیں پڑھو گے، وہ مجبور ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس نے پڑھ لیا، نماز چھوٹنے لگی تو آپ نے کہا صاحبزادے امتحان میں فیل ہو جاؤ گے اگر نماز نہیں پڑھو گے۔ اس نے سمجھا کہ امتحان میں پاس ہونا ضروری ہے، لہذا نماز پڑھ لو، پاس ہو گیا، نماز چھوٹ گئی، کمیاں نوکری نہیں ملے گی اگر نماز نہیں پڑھو گے، نوکری کا حاصل کرنا ضروری تھا لہذا نماز پڑھ لیا، چھوٹ گئی، اب کیا کہو گے؟ کہ صاحبزادے شادی نہیں ہوگی اگر نماز نہیں پڑھو گے، چلیے وہ بھی ہو گئی، اب کیا کہو گے؟ میں پوری زندگی اس کے سامنے میٹریلسٹک ویلیوز کو پیش کر کے آپ نے نماز کی ترغیب دی، جب اس کو دنیاوی چیزیں تمام کی تمام مل گئی تو اس نے سمجھا کہ نماز کوئی امپورٹنٹ، کوئی اہمیت، کوئی واجب کام نہیں ہے۔ اگر ابتدا سے کہا ہوتا کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ نور الوجہ، نماز چہرے کا نور ہے، الصلاۃ ملاذۃ الجسد، نماز جسم کی بیماریوں کا نام ہے، الصلاۃ جواب منکر و نکرین فی القبر، نماز منکر و نکیر کا قبر میں جواب ہے، نماز موجب خوشنودی خدا ہے، نماز پیغمبروں کی پیروی ہے، نماز معرفت کا نور ہے، نماز جزو ایمان ہے، نماز ایمان کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے، نماز رزق کے وسیع ہونے کا ذریعہ ہے، نماز دعاؤں کے قبول ہونے کا وسیلہ ہے، نماز بدن کے لیے راحت ہے، مصائب میں تسلی ہے، قبر کا چراغ ہے، نجات کا پروانہ ہے۔ تو کیا بچہ کبھی نماز کو چھوڑتا؟ بڑی خوشی کے ساتھ ہم خواجہ اجمیر کے اشعار کو یاد کر لیے سنتے بھی ہیں، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حسین ہی دین ہے، دین کو پناہ دینے والے حسین ہے۔ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ حدیث کہتی ہے پیغمبر کی، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون اس کو کہتے ہیں جس پر عمارت کا دار و مدار ہو۔ مضبوط عمارت بنانے کے لیے لازم ہے کہ ستون مضبوط ہو، کمزور ستون پر مضبوط عمارت نہیں بنائی جا سکتی۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، خواجہ اجمیری کہتے ہیں دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ نماز حسینیت کے لیے ستون ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ مجلس حسین میں آنے والا مسجد حسین کا رخ بدل کر آ جائے؟ پیغمبر اپنے اصحاب کے درمیان پہنچ کر سنا رہے تھے کہ کل رات میں معراج پر گیا تھا اور میں اللہ سے اتنا قریب ہوا کہ اللہ نے کہا مانگو، جو مانگتے ہو مانگو۔ اصحاب کو بڑا افسوس ہوا، اللہ کے رسول، آپ رسول تھے، آپ چلے گئے اتنے قریب پروردگار کے، اور یہاں تک پہنچے کہ اس نے کہا مانگو، جو مانگو میں دیتا ہوں۔ کاش اگر ہم کو بھی ویسا موقع ملتا
وہ ہم سے کہتا مانگو جو مانگتے ہو مانگو، کیا مانگتے ہیں؟ ایک بندے سے کہا گیا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو اس نے کہا تھا کہ ایک ہی دعا ہے، میری ماں میرے پوتے کو سونے کے کٹورے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر دودھ پیتا ہوا دیکھے۔ توجہ فرمائی، اس ایک جملے میں اس نے کتنی چیزیں مانگی ہیں۔ سونا مانگ لیا، مکان مانگ لیا، اور اپنے پوتے تک زندہ رہنے کی زندگی مانگ لی۔ یہ ایک دعا تھی۔ پیغمبر نے پہنچ کر اصحاب سے کہا کہ میں معراج پر گیا تھا اور اللہ نے کہا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، میں دینے کو تیار ہوں۔ اصحاب کو بڑا افسوس ہوا، کاش ہم بھی پہنچے ہوتے وہاں تک، ہم بھی مانگتے، پتہ نہیں کیا مانگتے مگر ہم بھی مانگتے۔ تو پیغمبر نے ان کے افسوس کو دیکھ کر کہا کہ تمہیں اللہ سے کچھ طلب کرنے کے لیے معراج تک جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ میرا مقام اور میری منزل تھی کہ مجھے وہاں تک جانا پڑا۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ سے جو چاہے مانگو اور تمہیں جو چاہے وہ عطا کرے، تو میں تمہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ طریقے کا نام ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ جب اپنی پیشانی کو جھکا کر سجدہ کرتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے، میرے بندے مانگ تو مجھ سے، جو مانگتا ہے میں تجھ سے عطا کرنے کو تیار ہوں۔ عزیزان اکرامی، کس حد تک ہم اس کی فضیلت کو بیان کریں، عظمت کو بیان کریں، اہمیت کو بیان کریں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے نا بیان کرنے کی۔ بھائی علی اور حسین کے چاہنے والوں کے سامنے نماز کے فضائل ضرورت ہی نہیں ہے، کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا ہم نے جواب بھی دیا۔ ایک صاحب ناراض ہو گئے تھے، فون کیا مجھے کہ میں دیکھ رہا ہوں بار بار آپ مجلسوں میں نماز پر تقریریں کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بے نمازی ہیں جو مسلسل ہمارے ہی درمیان بیٹھ کر ہم کو نماز پر اپنی تقریر سناتے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، غلط سمجھے آپ، مغالطہ ہو گیا۔ بھائی میں آپ کے سامنے بیٹھ کر فضائل مولائے کائنات پڑھتا ہوں، تو کیا نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منکر فضائل ہیں؟ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ چونکہ آپ کے دل میں علی کی محبت ہے، آپ سن کر خوش ہوں گے، اسی لیے میں فضائل پڑھتا ہوں۔ اسی بنا پر میں امید کرتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو نماز سے محبت ہے، آپ نماز کو عزیز رکھتے ہیں، آپ کی نظر میں نماز کا بہت عظیم مرتبہ ہے۔ چونکہ آپ کی نظر میں نماز کی اہمیت اور عظمت ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ جب جب اس ذکر کو سنیں گے تو خوش ہوں گے، اس لیے پڑھتا ہوں۔ نہیں، صفین کے میدان میں، صفین کی جنگ تقریباً 16 مہینے چلتی رہی تھی، چلتی تھی رکتی تھی، چلتی تھی رکتی تھی۔ رمضان آ گیا، بند ہو گئی، رمضان ختم ہوا پھر شروع ہو گئی، دن میں چلی رات کو بند ہو گئی، رات کو چلی دن میں بند ہو گئی۔ لیکن ایک موقع پر مولا کائنات نے اعلان کیا کہ اب یہ لڑائی نان اسٹاپ چلے گی، اب روکنا نہیں اس کو جب تک کہ مکمل فیصلہ نہ ہو جائے۔ اب یہ لڑائی اس طریقے سے شروع ہوئی، نان اسٹاپ 24 گھنٹے 9 دن لڑائی چل رہی ہے، تلواریں چل رہی ہے، گرنے والے گر رہے ہیں، لاشیں اٹھانے والے لاشیں اٹھا رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں، نیزے پھینکے جا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں علی نے مصلی بچھایا۔ تو جناب ابن عباس نے سوال کیا کہ یا علی، یہ کوئی وقت ہے، یہ کوئی موقع ہے، یہ کوئی جگہ ہے کہ آپ مصلی بچھا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ عجیب بات ہے، علی امام ہیں، جواب کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ میں وقت ہوں، مجھے چاہیے کہ ہر وقت پر نماز پڑھے، لہٰذا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں امام ہوں، مجھے دیکھ کر لوگ اتباع کریں گے، لہٰذا تم پڑھو نہ پڑھو مگر مجھے پڑھنا ضروری ہے، لہٰذا میں تو پڑھوں گا تاکہ مجھے دیکھ کر لوگ پڑھتے رہیں۔
لیکن علی نے جو جواب دیا جناب ابن عباس کو، فرماتے ہیں کہ ابن عباس اسی نماز کو بچانے کے لیے تو جنگ چل رہی ہے۔ معلوم ہوا لفظ بچانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دشمن علی کا کام ہے نمازوں کو مٹانا، دوستان علی کا کام ہے نمازوں کو بچانا۔ میں اکثر سوال کرتا ہوں، کربلا کے میدان میں ظہر کی نماز امام حسین نے کہاں پڑھی؟ کربلا کے میدان میں عاشور کے دن ظہر کی نماز امام حسین نے کہاں پڑھی؟ کیا امام حسین کو نہیں معلوم تھا کہ تیر برس رہے ہیں، نیزے پھینکے جا رہے ہیں؟ بھائی ابھی خیمے جلے نہیں تھے نا، خیمے موجود ہیں، خیمہ گاہ موجود ہے، خیمے کے اندر پڑھی جا سکتی تھی، خیمہ گاہ کے اندر پڑھی جا سکتی تھی۔ اس کے باوجود کھلے ہوئے میدان میں امام حسین کا اپنے بچے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ نماز کو ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک جس طریقے سے واقع کربلا نے حق و باطل کے درمیان ایک خط فاصل کھینچ دیا ہے، بالکل اسی عنوان سے قیامت تک کے لیے نمازی اور غیر نمازی کے درمیان حسین نے خط فاصل کھینچ دیا ہے کہ جو نماز پڑھے گا اس کی عظمت کو بچائے گا، وہ حسینی ہے۔ جو نماز کے خلاف نمازوں کو ترک کرتا ہے اس کا تعلق کسی سے ہو سکتا ہے مگر حسین سے نہیں ہو سکتا۔ اب پھر ہم تو نماز ظہر پر بھی نہیں رکتے نا، ہم تو نماز عصر کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ذکر تو ہمارا وہاں بھی نہیں رکتا ہے، بلکہ اس نماز عصر سے پہلے ہمیں ایک وصیت یاد آتی ہے کہ امام نے اپنی بہن سے کہا تھا کہ بہن زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں بھول نہ جانا۔ کتنا عظیم جملہ ہے یہ کہ معلوم ہوا کہ حسین کو اس بات پر یقین تھا کہ بچوں کے مرنے کے بعد، بھائی کا لاشا پامال ہونے کے بعد، گھروں کے جل جانے کے بعد میری بہن فقط نماز نہیں بلکہ نماز شب کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ سکون و اطمینان سے اپنے اپنے گھروں میں، مسجدوں میں نماز پڑھنا اور بات ہے، زندان شام میں چوتھے امام نے سوال کیا تھا آپ کی پھوپھی سے کہ پھوپھی اماں آج میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ کربلا کا معرکہ گزر جانے کے بعد بھی ثانیہ زہرا نماز پڑھتی تھی تو کھڑے ہو کر پڑھتی تھی۔ کوفے کے بازار سے قافلہ گزر گیا مگر شہزادی کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی۔ زندان شام میں سید سجاد سوال کرتے ہیں کہ پھوپھی اماں کیا بات ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں؟ تو ثانیہ زہرا نے جواب دیا کہ بیٹا سید سجاد یہ سوال نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ پھوپھی اماں سوال تو ضرور کروں گا۔ تو شہزادی نے آواز دی بہن ام کلثوم ذرا قریب آؤ، سید سجاد کو سہارا دو، اس لیے کہ میرے بھتیجے نے آج ایک عظیم سوال کر لیا۔ فرمایا سید سجاد کربلا کے بعد سے آج کی تاریخ تک حکومت کی طرف سے جو کھانا دیا جاتا ہے اس کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد زینب کے واسطے کھانا باقی نہیں رہتا۔ جب تک جس میں زینب میں طاقت تھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی، میرے لال اب جس میں زینب میں طاقت نہیں رہی
عزیزان گرامی، ان اسیروں کے ذریعے، ان شہیدوں کے ذریعے، ان غریبوں کے ذریعے یہ پیغام نماز ہے جو ہم تک پہنچا ہے. اس کی عظمت کو باقی رکھنا ہر عزادار امام حسین کی ذمہ داری ہے. اس کی اہمیت کو باقی رکھنا ہر ماتمدار امام حسین کی ذمہ داری ہے. آئیے عزیزان گرامی، آج 7 ربیع الاول شام قریب ہے، دن گزر چکا، آنے والی رات آخری رات ہوگی، آنے والا دن آخری دن ہوگا. دعا یہی ہے کہ پروردگار اگر سال آئندہ تک باقی رکھنا تو عزادار حسین بنا کر باقی رکھنا، اگر سال آئندہ تک زندہ رکھنا تو ماتمدار حسین بنا کر باقی رکھنا، اور اگر ہمیں موت آ جائے تو ہماری روحوں کو اتنی اجازت دے کہ جہاں جہاں مجلس حسین ہو وہاں ہماری روحوں کو شرکت کا موقع مل جائے. آؤ عزیزان گرامی، نہیں معلوم کہ سال آئندہ تک زندہ بھی رہے یا نہ رہے، اگر مر گئے تو زندگی کی آخری رات ہے. آؤ جی بھر کر رو لیں اور ماتم کر لیں، جی بھر کر آنسو بہا لیں. ذکر اسی عنوان سے ہے کہ جب ایام ختم کے قریب پہنچتے ہیں تو قافلہ جو اپنی آخری منزلوں کو طے کر کے مدینے تک آ چکا ہے، وہی بات، وہی غم کے مصائب سنائے جاتے ہیں کہ اہل حرم کا قافلہ منزلوں کو طے کرتا ہوا، ایک ایک منزل سے گزرتا ہوا اپنے شہر، اپنے وطن کو واپس لوٹا. ثانیہ زہرا نے قبر رسول پر پہنچ کر سلام پہنچایا، فاطمہ زہرا سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد مزار فاطمہ پر قافلہ پہنچا، وہاں روداد غم سنائی گئی، جو بات دل میں تھی وہ بیان کی گئی. اس کے بعد شہزادی اپنے مقام چلی گئی. وقت گزرا، آپ کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیہ تشریف لائے. معاملہ یہی تھا کہ شہزادی صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی تھی. جناب عبداللہ تشریف لائے تو دیکھا کہ کوئی معظمہ بیٹھی ہوئی. دروازے پر رک گئے، سلام کیا، کہا بیوی آپ کون ہیں؟ یہاں سے چلی جائیے، یہ تو علی کی صاحبزادی کا مقام ہے. صحن خانہ سے آواز آئی، عبداللہ. کانپنے لگے اس لیے کہ زینب کی آواز تھی. قریب آئے، کہا بی بی یہ کیا عالم ہے؟ سر کے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی. شہزادی نے کہا کہ عبداللہ میں شرمندہ ہوں، بچوں کو واپس نہیں لا سکی. کبھی بھی بچوں کو نہیں پوچھوں گا، یہ بتائیے کہ قافلے پر کیا گزری؟ عبداللہ نہ پوچھو، 7 محرم سے پانی بند ہو چکا تھا، 3 روز کی بھوک، 3 روز کی پیاس، ایک دن میں بھرا ہوا گھر خالی ہو گیا. قاسم زندگی میں پامال ہوئے. علی اکبر کو میں نے 18 برس پالا تھا، اس کے سینے پر برچھی لگی. علی اصغر کے گلے پر تیر لگا. عباس پانی لانے گئے تھے، بچے ہمیشہ کے واسطے پیاسے رہ گئے. غازی دریا سے لوٹ کر واپس نہ آیا. عصر تن کے انگام میں عبداللہ جب کوئی باقی نہ تھا، میرا بھائی یکا و تنہا، شمر کا خنجر حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا. شہادت امام حسین کو سن کر جناب عبداللہ اتنے متاثر ہوئے کہ غش آ گیا.
غصے فخر ہوا تو محسوس کیا کہ شہزادی کچھ اور کہنا چاہتی ہے مگر کہنے سے رکتی ہے۔ کبھی بھی اگر کچھ اور بات ہو تو بیان کیجئے، سننے کو تیار ہوں۔ شہزادی نے اپنے بازوؤں پر سے چادر کو ہٹایا تو جناب عبداللہ نے دیکھا کہ کچھ نیل کے نشان تھے۔ پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہ عبداللہ ہمارے بازوؤں میں رسی باندھی گئی تھی اور ہم کو اسیر کر کے شہر و شہر پھرایا گیا تھا۔ عبداللہ کسی معمولی انسان کا نام تو تھا نہیں۔ اب جب اتنی عظیم شہادتوں کو سنا، شہزادی پر ہوئے ظلم کو سنا، اور یہ سنا کہ بازو میں رسی باندھ کر اسیر کر کے شہر بشہر پھرایا گیا، تو ایک سکوت طاری ہوا، کچھ تیاری ہونے لگی، کچھ مصروفیتوں کا آغاز ہوا۔ شہزادی جناب عبداللہ کو جانتی تھی، اتنا سوال کیا کہ عبداللہ ارادہ کیا ہے؟ کہا شام جاؤں گا۔ شہزادی جانتی تھی کہ اگر عبداللہ شام چلے گئے تو کیا انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کو طلب کیا، کہا میرے لال اب تم ہی بتا سکتے ہو کہ کس طریقے سے تمہارے پھپا کو شام کے سفر پر جانے سے روکا جائے۔ امام زین العابدین نے جناب عبداللہ سے گزارش کی کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سفر پر نہ جائیں۔ جناب عبداللہ کا اصرار بڑھنے لگا، امام زین العابدین نے اصرار کیا۔ جناب عبداللہ نے پھر کہا کہ سید سجاد میں کیسے برداشت کروں جب دیکھا کہ جناب عبداللہ اس بات پر مصر ہے کہ وہ کسی طرح سے شام جائیں گے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا میں حکم امام نافذ کرتا ہوں کہ آپ شام کو نہیں جائیں گے۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے سر کو جھکا دیا، کہا سید سجاد حیف ہے، زینب کے بازوؤں میں رسی باندھی گئی اور میں زندہ رہا۔ سید سجاد نے کہا پھپا آپ نے فقط سنا ہے، دیکھا نہیں ہے کہ ان کے بازوؤں میں رسی باندھی گئی۔ مجھ سے پوچھئے، میرے گلے میں تاؤ تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، جس راستے سے لے جایا جاتا تھا منادی آواز دیتے تھے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ محمد کے نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ